پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ میں جب صحت یاب ہوں گا تو پھر سے دوبارہ سڑکوں پر آؤں گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ریویو کیا اور آج انہوں نے نیا فیصلہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کا لانگ مارچ اب شروع ہو رہا ہے. وہ زیادہ انتظار نہیں کریں گے، وہ اپنی صحت یاب ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ منگل سے وزیر آباد ہی سے اس جگہ سے جہاں پر ان کو گولیاں لگی تھیں، جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، وہیں سے لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اس میں جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا کریں گے، اور جب اسلام آباد پہنچے گا تو عمران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ 10 سے 14 دن لگیں گے اور اس دوران میں ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر اسلام آباد کے لانگ مارچ، جب اسلام آباد لانگ مارچ داخل ہو رہا ہوگا تو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. یہ فیصلہ کیوں بدلا گیا ہے، یہ اہم سوال ہے، اور پھر 14 دن عمران خان صاحب کیوں لے رہے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. پھر آج کی جو گفتگو تھی عمران خان صاحب کی، اس میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ جو کل شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی تھی کہ سپریم جو کورٹ ہے اس کا فل کورٹ کمیشن بنایا جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اس کے لیے تیار ہوں، لیکن تفتیش جو ہے وہ تو تفتیشی اداروں نے کرنی ہے، اور موجودہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آزادانہ اور شفاف تفتیش نہیں ہو سکتی، اس لیے کمیشن میں بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب الٹیمیٹلی کیا کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کی تشکیل کو مشروط کر رہے ہیں وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ صاحب کے عہدے سے ہٹنے پر، یا اس کے بغیر بھی ان کو قبول ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا کہ جیسے برادران یوسف نے اپنے بھائی کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگایا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی جھوٹا خون لگایا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کیوں شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں ڈرامے میں، ایکٹنگ میں عمران خان. ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ اگلے 15 دن اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا درجہ حرارت دوبارہ سے بڑھنے جا رہا ہے پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. بہت شکریہ ملکہ بخاری صاحبہ. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، نون لیگ کے رہنما. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر درجہ کار ہیں. ارشاد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ. ملکہ بخاری صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ 2 دن کے اندر فیصلہ بدلا کیوں گیا ہے؟ پرسوں عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جب وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. لگ یہ رہا تھا کہ کچھ دن کے لیے ڈیلے ہو گیا ہے لانگ مارچ، لیکن پھر فوری طور پر اس کو ریزیوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پرسوں ہی سے، منگل سے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، مستقبل کے وزیر اعظم اور محسن پاکستان سے پوری قیادت جو ہے وہ مشورے کے اندر شامل تھی. آپس میں گفت و شنید ہو رہی تھی، اس بات کے اوپر غور ہو رہا تھا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ پرعزم ہیں، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان کی عوام کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم پرعزم ہے. اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس کے ہونے کے بعد جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یکساں نظام انصاف کا قیام بہت ضروری ہے. پاکستانیوں کو ایک ایسا نظام انصاف چاہیے، ایک اس قسم کی حقیقی آزادی چاہیے جہاں پر وہ آزاد طریقے سے اپنے ملک کے اندر بلا کسی خوف اپنی زندگی گزار سکیں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام نہ ہو جہاں پر کوئی فرد واحد یا کوئی ادارہ نظام عدل سے، نظام انصاف سے بالاتر ہو. تو ان کے حادثے کے بعد، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد، اور جو چیزیں اب منظر عام پر آئی ہیں، جو پاکستانی عوام کا جوش و جذبہ سامنے آیا ہے، جو ان کے جذبات سامنے آئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے قیادت نے اور سابق وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک اسی جگہ سے شروع ہوگی جہاں پر ان کے اوپر یہ بزدلانہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور پاکستان کی عوام ایک بار پھر خود عمران خان بن کر پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور ہماری قیادت جس میں شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں گے قیادت کے ساتھ. جی
جی عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ ان کے پر وزیر آباد میں یا گجرات کے ریجن میں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، یہ ان کے پاس پکی اطلاعات تھیں. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ قافلہ بخیریت اسلام آباد تک پہنچے گا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے جمہوری جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جو وفاق کی علامت ہے، جو پاکستان کی ساری اکائیوں کو جوڑتی ہے، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی ہم وہ قیمت ادا کریں گے. ہم پرعزم ہیں، ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو خوف کے بت سے آزاد کر لیا ہے. اگر سابق وزیر اعظم کے اوپر، پاکستان کے محسن کے اوپر، مایہ ناز لیڈر کے اوپر، مسلم امہ کے مایہ ناز لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، 3 دن بعد FIR درج نہیں ہوئی، ہر پولیس افسر دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، جائے وقوع کا تعین ہو گیا، ایک آدمی وہاں سے پکڑا گیا، FIR کے اندر کوئی سخم نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر سابق وزیر اعظم کے قاتلانہ حملے کی بھی FIR درج نہیں ہو رہی، پنجاب کی پولیس درج نہیں کرا رہی، تو ہمیں تو واضح ہو گیا ہے کہ ایک نظام ہے جس کو جکڑے ہوئے ہیں، جس نظام کے اندر ہم نے بہتری لانی ہے اور پاکستانیوں کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے. تو ہم تو بلا کسی خوف اپنی اس حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ اداروں کا کام ہے اور حکومت وقت جو اس وقت مسلط ہیں پاکستان کے اندر، وفاق کے اندر مسلط ہیں، ان کا بھی کام ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی اور عوام کی جو جان ہے اس کا تحفظ کریں. بہت سارے ادارے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اس بات کی حفاظت کریں کہ عوام محفوظ رہیں، اور قیادت پاکستان تحریک انصاف کی جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ان کی بھی پرامن طریقے سے ہمیں اپنا آئینی استحقاق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن ہمیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے. حکومت وقت سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا جو 2 لوگ ہیں وہ اس قاتلانہ حملے میں شامل ہیں. بہت بڑھا دیا گیا تھا جو بالکل صحیح ہے. پریس کانفرنسز جب ہو رہی تھیں شیخ صاحب، تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، نون لیگ کی طرف سے بھی ہو رہی تھیں، PDM کی طرف سے ہو رہی تھیں، اور اس میں جو جملے استعمال ہوتے تھے کہ فتنے کو روکیں گے، ہر قیمت پر روکیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے رہے کہ میرے ڈھائے چڑھ جائیں تو ان کو میں یہ سبق سکھا دوں گا، اور میں نے اتنے شل تیار کر رکھے ہیں. تو درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تھا. اب کیا حکمت عملی اختیار کرے گی نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے وہ تو اسد ہر شخص پاکستانی اس کو بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا افسوس ہے کہ ایسا واقعہ پاکستان میں ہوا. اس سے ہمارا جو یہ پولیٹیکل ٹرمائل ہے اور زیادہ بڑھ گیا، اور ساری دنیا میں ایک پاکستان بحرانی کیفیت سے. ویسے آپ ذاتی طور پر مانتے ہیں کہ عمران خان زخمی ہیں؟ رانا ثناء اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں گولیاں نہیں لگیں. میرا ماننا یا نہ ماننا تو کوئی میں نے نہیں رکھتا. جو حقیقت ہے اس کی، جو بھی واقعہ ہوا جو حقیقت ہے اس کو سب کو ماننا ہوگا. اب میں نے خود تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں سے یا ٹی وی پہ یا لوگوں سے ہی پوچھ رہا ہوں. دیکھا رانا صاحب نے بھی نہیں ہے نا، لیکن وہ مانتے ہیں کہ زخمی نہیں ہے. بہرحال میں بجائے کہ اس بات کو اللہ کرے وہ اگر زخمی ہیں تو جلد ان کی صحت یابی ہو، اور ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے لیڈر ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عوام کی ایک مینڈیٹ ہے. دیکھیں، ان کی بات سے اختلاف کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ کافی بہت ہیوج مقدار میں پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیے نا، ایک لیڈر کا کوئی بات ہوتی ہے. اب پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ 4 تاریخ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے. 4 نومبر، آج 6 تاریخ تو آج ہو گئی، اور ایک سمندر ہوگا اور لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہوگا. اب جو اس سے پہلے 11 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 11 نومبر کو پہنچیں گے، لیکن اب تو ظاہر ہے وہ بیچ میں ڈیلے آ گیا. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن، میں نے آپ ہی سے ابھی سنا ہے کہ 15 دن انہوں نے کہا ہے 10 سے 14 دن لگیں گے ہمیں. اب بتائیے کہ اتنے بڑے ٹرمائل سے پاکستان ایک بحران سے گزر. میں آپ کو بتاؤں، میں بزنس مین ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ سارے معاملے سے کتنا نقصان، ایک دن کا کتنا نقصان. اگر عمران خان یہ احتجاج چھوڑ دیں تو بزنس چل پڑے گا پاکستان میں؟ دیکھیے، بزنس کیوں نہیں چل پڑے گا؟ احتجاج چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپس میں بیٹھیں، پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھیں، کوئی نہ کوئی لاہے عمل نکالیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے احتجاج دیکھے ہیں بڑے بڑے. جاپان میں تھا، میں نے احتجاج دیکھا، احتجاج ہو رہا تھا. جب ریڈ سگنل آیا سب کھڑے ہو گئے خاموشی سے.
جب وہ گرین سگنل ہوا تو تب وہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کب ہم ان سے سیکھیں گے ڈیولپڈ قوموں سے؟ احتجاج وہ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ اس میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی ہم پاکستانی ہیں اور یہ پولیٹیشینز کا کہاں، ہر کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جی ہم کھلا کہہ رہے ہیں جی ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. وہ بھائی طاقت تو ہم اگر آپس میں ملیں گے پولیٹیشین تو سب طاقت ہمارے پاس آئے گی نا. اگر ہم سارا دن ان کو دیکھیں گے. مگر عمران خان ایک چیز مانگ رہے ہیں اور آپ وہ ایک چیز ان کو نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے ساتھ ڈائلاگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نقطے پر ہوگا؟ اسد وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے الیکشن چاہیے ارلی، آپ کہتے ہیں وہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. اسد کسی جگہ کوئی مجھے مثال عمران خان صاحب دے دیں کسی جگہ ایسا ہوا ہو. لیکن وہ بات ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگ؟ وہ چاند مانگ رہے ہیں کہ چاند لے کے آؤ. وہ بھائی میری بات سنیں، الیکشن تو چاند تو زمین پہ نہیں آ سکتا، تو یہ ارلی الیکشن تو آ سکتا ہے. نہیں ارلی الیکشن اگر یہ آ سکتا ہے تو پھر تو کب؟ پھر اگلے 6 مہینے بعد پھر آپ الیکشن مانگ لیں. جو ہار جائے گا ابھی الیکشن کروا لیجیے، جو پارٹی ہار جائے وہ پھر بات شروع کر دے گی. نہیں وہ اگر شفاف الیکشن ہوں گے تو نہیں ہوگا. نہیں شفاف الیکشن تو آج تک کسی نے مانا ہے ہمارے ملک میں، آج تک مانا ہے. جو بھی الیکشن ہوں گے اب تو ہم کہیں گے شفاف نہیں ہوا. ٹھیک، یا تو کوئی طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھیں تو معاملات حل ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ اس وقت کوئی شعور کا مظاہرہ کریں. اور سیاستدانوں میں یہ امپریشن غلط ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں جی حکومت اور اپوزیشن بیٹھے. دیکھیے میں اسد بڑی امپارٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. حکومت میں چند وزیر اور ہوتا ہے پرائم منسٹر، وہ تو ایک پارٹی ہو گئے. دوسری طرف پی ٹی آئی میں چند لوگ ہیں جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ، وہ ایک پارٹی ہو گئے. آخر 340 کا ایوان ہے. ہم قومی اسمبلی کے جو ممبر ہوتے ہیں، ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہر کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں. مثلا میں فائنانس کمیٹی کا اگر چیئرمین ہوں تو میں تمام پارٹیوں کو 21 ممبر ہیں. ہمارا کام کیا نہیں ہے؟ کیا پولیٹیشین صرف 2-4 لیڈر ہی فیصلے کر سکتے ہیں؟ ہم پولیٹیشین کو چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ عدالت کا بھی کام نہیں ہے، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اختلاف رائے ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن، لیکن اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے نا. مسئلہ سر یہ اس لیے دوسری آپشن سے بات ہو رہی ہے. یہ باتیں کہنے سننے کے لیے اچھی ہیں لیکن کوئی بھی اس پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے؟ میڈیا بھی یہ نہیں موٹیویٹ کر رہا، ہم پولیٹیشنز بھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا رہے. صرف چند لیڈروں کی بات، میڈیا کے موٹیویٹ کرنے سے جو بات میں کر رہا ہوں، شاہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں اگر سب لوگ اس طرف آ جائیں، اگر مل کے اگر ملک تباہ ہو رہا ہے تو سب کا رول نہیں ہونا، سب کا رول ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، بالکل، اور سنجیدہ بات ہے. ارشاد صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے فوری طور پر لانگ مارچ شروع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا وہ 14 دن کیوں لینا چاہتے ہیں اسلام آباد پہنچنے میں؟ حالانکہ لانگ مارچ جو ہے وہ اگلے 4-5 دن میں پہنچ سکتا ہے. پہلے بھی عمران خان، یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کی وجہ سے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے گا. جب وہ ٹھیک تھے، جب ان پر یہ حملہ نہیں ہوا تھا تو تب بھی رفتار یہی بتا رہی تھی، اور 11 تاریخ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ 11 کو پہنچے گا. یعنی 10-12 دن تو پہلے بھی وہ لے رہے تھے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ میں کم از کم میری زندگی میں جتنے لانگ مارچ ہوئے ہیں، پہلی دفعہ یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ گاڑیوں میں بیٹھے، بسوں میں لوگ بیٹھے اور 1 دن میں 1.5 دن میں اسلام آباد پہنچ گئے. پہلی دفعہ لوگ مارچ کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے پیدل اگر آپ کارکنوں کو چلائیں گے تو وہ 10-12 کلومیٹر سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس بات کو تھوڑا سا ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مقامی سطح پر، مثلا کاموں کے میں جو لوگ ہیں وہ کاموں کے مرید کے لوگ ہیں، وہ رحیم یار خان کے یا چکوال کے یا فیصل آباد کے لوگ نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر اس کو تھوڑا سا ہمیں الگ سے دیکھنا چاہیے. اور پھر پہلے دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دن کی روشنی میں کریں گے، چونکہ جو خدشات تھے، اگرچہ واقعہ جو ہوا ہے آج پھر بھی دن کی روشنی میں ہو گیا، رات کا انتظار انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم دن کی روشنی میں کریں گے. تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے پھر لمبا ہی ہونا تھا اور لمبا وہ ہو رہا تھا. اس میں مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا. ہاں اگر یہ گاڑیوں میں بیٹھتے اور تیز رفتار سے جانا چاہتے تو یہ 5 گھنٹے میں بھی آرام سے پہنچ سکتے تھے. تو اس پہ تو خیر کوئی ایسی میرے خیال ہے کوئی بحث کی بات نہیں ہے. جب آپ پیدل چلائیں گے تو اتنا ہی ٹائم لگے گا. یہ فیصلہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو 2 پوائنٹس مل گئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے جوڈیشل کمیشن مان لیا ہے، اگرچہ اس میں مینگنیاں بھی ڈال دی ہیں کہ پوری فل کورٹ جو ہے 17 کے 17 سپریم کورٹ کے جج بیٹھیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا روپ دھاریں، انکوائری کمیشن بنائیں اور پھر اس کے مطابق معاملہ آگے چلے. یہ عمران خان کو کے حق میں ہے یہ بات، کیونکہ آپ نے ایک بات تو ان کی مان لی اور جوڈیشل کمیشن پہ آگے. اور اس میں وہ جو پہلا جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا تھا
شہید ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اس کو بھی ختم کر دیا اور اسی کمیشن کو مینڈیٹ دے دیا کہ اس کا معاملہ بھی وہی دیکھے. ایک تو ان کو یہ پوائنٹ ملا. دوسرا یہ جو ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے اندراج میں، اس کا بھی وہ فائدہ سیاسی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ مل رہا ہے کہ اگر وہ جو بات مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 6-7 مہینے سے، اس کو تقویت مل رہی ہے کہ واقعی اس ملک میں 2 نظام انصاف ہیں، 2 نظام عدل ہیں، 2 قانون ہیں. اور ایک تو قانون اتنا طاقتور ہے کہ عمران خان جیسے طاقتور شخص کو، مقبول شخص کو، سابق وزیر اعظم کو بھی انصاف نہیں مل سکتا. وہ حالانکہ سی آر پی سی جو 154 ہے، آپ جانتے ہیں، آپ چونکہ صاحب مطالعہ صحافی ہیں، کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایف آئی آر درج کرانا چاہے گا، وہ ایف آئی آر جو تھانے دار ہوگا وہ درج کرے گا، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ہوتی، وہ ایک بنیادی قسم کی انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن وہ درج نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست میں جب عمران خان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی. یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب احمد رضا قصوری کے والد قتل ہوئے تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو اس کی ایف آئی آر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج ہو گئی تھی، اور وہ کوئی 10 گھنٹے 20 گھنٹے نہیں لگے تھے، وہ 2 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر اس تھانے میں درج ہوئی تھی جہاں یہ وقوع ہوا تھا. شادمان میں وقوع ہوا تھا، شادمان تھانے میں ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، اور ایک ایم این اے کے والد قتل ہوئے تھے. اب ایک سابق وزیر اعظم، ملک کے مقبول ترین رہنما پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، 10-12 لوگ اور بھی زخمی ہوتے ہیں، لیکن ایف آئی آر درج. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت جذبات عوامی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، تو مجھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تاخیر ہوگی تو شاید اس سے کچھ غلط فہمیاں جنم لے گی، اور حکومت عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گی کہ عمران خان مصلحت کا شکار ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلا جو فیصلہ تھا کہ میں صحت یاب ہو کر خود نکلوں گا، اب انہوں نے وہ بدل دیا ہے. لیکن اس میں ایک امتحان ہے تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک فین فالوئنگ، عمران خان کی فین فالوئنگ نہیں ہے، کلٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی پارٹی ہے جس میں عمران خان صاحب اگر کسی اجتماع میں، کسی لانگ مارچ میں، کسی جلوس میں شامل نہ بھی ہوں، تو اس کا ورکر اسی طرح موٹیویٹڈ ہے، اور اسی موٹیویشن کے ساتھ اس کا ورکر، اس کا سپورٹر، اس کا ووٹر جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے. اگر یہ لانگ مارچ اس انداز میں جس طرح پہلے چل رہا تھا اسی طرح چلتا ہے، یا اس سے زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے، تو میرے خیال یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا تحریک انصاف کا. تو یہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تحریک انصاف کا ایک امتحان ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال دیے بغیر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، اور پھر جب کال دی گئی تحریک انصاف کی طرف سے، تب بھی F9 پارک میں، لبرٹی میں، کراچی میں، مختلف شہروں میں بیک وقت متعدد شہروں میں لوگ نکلتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے عمران خان ان سب جگہوں پر موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن دوسری طرف یہ چونکہ اپنی نوعیت کا ایک الگ لانگ مارچ ہے، تو اس میں کیا یہ خدشات موجود ہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہ آئیں جتنا عمران خان صاحب کے ساتھ نکلتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. ملکہ بخاری صاحبہ سے اس کا جواب لیتے ہیں، اور پھر یہ جو فل کورٹ کمیشن ہے، اس کا سٹرکچر، اس کے امکانات یہ کیا ہیں، اور تحریک انصاف کیا اس کو قبول کر لے گی باوجود اس کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ہٹائے جانے کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جاتا تو بھی؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے زخمی ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں اور 1 سے زیادہ حملہ ور نہیں تھے. تو عمران خان صاحب کے دعوے کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا ثبوت یا دلائل موجود ہیں؟ پہلے سن لیجئے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کن الفاظ میں اس کو جھٹلایا ہے، اس واقعے کو، یا عمران خان صاحب کے زخمی ہونے کو. سنیے. گولی 1 لگی ہے
2 لگی ہیں, 3 لگی ہیں, 4 لگی ہیں. اس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جھوٹا خون لگایا تھا, یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا. پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈلی میں بھی شارک ہوتی ہے. کیا ڈرامے ہیں, ڈاکٹروں کے اپنے بیانات پہ تضاد ہیں, کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں. اس سے پہلے کہ میں ملکہ بخاری صاحبہ کے پاس جاؤں سوالات لے کر, میں 1 منٹ کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر اپنا موقف بتائیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آخر عمران خان صاحب کا جو بیان ہے یا دعویٰ ہے, اس میں شکوک پیدا کرنے کی وجوہات کیا ہیں, یا اگر آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے, شک ہم نے نہیں پیدا کیا, یہ شک جو ہے کسی اور نے پیدا نہیں کیا, شک انہوں نے خود پیدا کیا. پہلے تو جس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا شروع میں, اس اینگل سے جو ہے وہ پنڈلی میں گولی جو ہے وہ نہیں لگ سکتی تھی. نیچے سے جو فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا اور جس کو پکڑا گیا, وہ جب اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کیا جائے تو نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک اور سٹوری انٹروڈیوس کروائی گئی کہ شاید کوئی آس پاس لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ فائر کیا. اب وہ پھر اس کے بعد اب تک نہیں آیا, پھر FIR درج نہیں ہوئی, پھر ہاسپٹل جو ہے نا وہ کسی اپنے ہاسپٹل لے کے گئے. اچھا, پھر اس کے بعد تعداد گولیوں کی بدلی ہوتی رہی, اور کبھی جو ہے نا وہ ہڈی ڈیمیج ہوئی ہے, کبھی نہیں ہوئی ہے, کبھی ایک ٹانگ کبھی دوسری ٹانگ. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بذات خود شکوک پیدا کر رہی ہیں. حالانکہ ہم سب نے جو ہے نا اس کی امیڈیٹلی مذمت کی تھی, اس طرح کا واقعہ ہونا نہیں چاہیے اگر واقعی ہوا ہے, مگر اگر نہیں ہوا یا اگر اس میں کوئی اور اس طرح واقعہ تو سر ہوا ہے, زخمی ہوئے ہیں عمران خان یا نہیں ہوئے, اس پر آپ کو شک ہے نا. واقعہ تو آپ نے بھی دیکھا, وہ تو ہوا, فائرنگ تو ہوئی ہے. فائرنگ تو ہوئی ہے, مگر وہ نیچے جو وہ بندہ جو مرا ہے, جو معظم جس کا کہہ رہے ہیں, وہ ممکن ہے کہ اوپر سے وہ فائر جو ان کے گارڈ صاحب نے کیا ہے اس سے مرا ہو, یا اس طرح سے فائر ہوا ہے. وہ کہہ رہا تھا جب جو اس کو پکڑنے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جب میں نے پکڑا تو اس سے پہلے صرف ایک فائر ہوا تھا, اور جب پکڑ لیا اس کے بعد وہ پھر زیادہ فائر اس سے نکلے ہیں پسٹل سے. تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے. اگر ایک فائر ہوا تھا تو ایک فائر سے کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جس کو پولیس کو جو ہے ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے, یا جو بھی ایجنسی ہے تفتیش کی اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اور زخموں کے حوالے سے ایک زخم ہے, ایک سے زائد زخم ہیں بھی نہیں, یہ ساری چیزیں اٹینڈ کیے جانی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ میں کسی کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ شکوک پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, جو ہے نا وہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے, ایک گولی, ایک سے زائد گولیاں, ایک زخم, ایک سے زائد زخم, اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شک پیدا کر رہا ہے. تو ان چیزوں کی وضاحت آنی چاہیے, اور یہ انویسٹیگیشن کرنے والوں کا کام ہے, یہ اگر کمیشن بن جائے تو پھر یہ ان کا کام ہے کہ اس کو اٹینڈ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن پوری کی پوری اب یک زبان ہو گئی ہے اس بات پر کہ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں, اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ اپنے ہاسپٹل میں کیوں گئے, یہ سرکاری ہاسپٹل میں یا انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ نے ان کا جو ہے وہ چیک اپ کر کے رپورٹ کیوں نہیں دی ہے جس پر سب کو یقین ہوتا. تو یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ افسوسناک ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف جو گفتار ہے وہ اتنی پست ہو گئی ہے, اتنی گر گئی ہے کہ اس کا کوئی منظم طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے جواب دینا کسی کو بھی نہیں آتا. لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک جھوٹا, بے بنیاد مذہب کی توہین کے خلاف بیانیہ آگے بڑھایا. یہ رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, مریم نواز, شہباز شریف کی جو ساری قیادت ہے, یہ بیانیہ آگے بڑھاتے تھے کہ عمران خان وہ فتنہ ہے جس کا سر کچل کے اس کو سیاست سے باہر کرنا چاہیے. تو ہمیں حیرانی نہیں ہو رہی ہے, صرف افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی گفتار کے اندر سیاسی مخالف جو سابق وزیر اعظم کا منصب جس کے اوپر بیٹھ چکے ہیں, اس سابق وزیر اعظم کے خلاف قاتلانہ حملے کی مذمت کرنے کے بجائے آپ یہ بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کی جو گفتار ہے اور آپ کی جو چیزیں زیر غور ہیں وہ یہ ہیں کہ گولیاں کتنی لگیں, پوری دنیا جانتی ہے
پوری دنیا نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا، پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کس حالت میں اس کنٹینر سے نکلے، کس طرح ان کے رفقا، ان کے پارٹی کے قائدین اور ممبران کے کپڑے خون سے لت پت تھے، کس طرح ایک آدمی کا ناحق قتل ہو گیا، کس طرح وہاں پر بھگدڑ مچ گئی. سب چیزیں منظر عام پر ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ان چیزوں کے اندر پھنسنا ہے کہ گولیاں کتنی لگیں، اور شوکت خانم ہسپتال جو دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں شامل ہوتا ہے اس کی ہی میڈیکل تجزیے کے اوپر بھی آپ نے سوالیہ نشان اٹھانا ہے، تو یہ آپ کا بیانیہ ہے، ضرور کیجئے. ہم جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ کس طرح قاتلانہ حملہ پیش آیا. میں خود ہسپتال میں 2 دن موجود تھی. کس مشکل سے وہ گزرے ہیں، گولی کہاں پر لگی، کہاں پر نہیں لگی، کتنی گولیاں لگی، یہ سب چیزیں پریس کانفرنس کر کے ہم منظر عام پر لے آئے ہیں. اس بات کا تعین تو ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ایک بڑی جمہوری نظام ہے اس کے اندر سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی گولیوں کی نہیں. لیکن ملکہ صاحبہ آپ ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، لیکن چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. دیکھیں اسی لیے تو ایف آئی آر ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان 3 لوگوں لیکن اس کی بنیاد ہوتی ہے نا جب آپ تحقیقات، جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. آپ کو قانونی طور پر آپ تو خود بیرسٹر ہیں جی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی کچھ قانونی تقاضے ہوں گے، ایم ایل او چاہیے ہوگا، کیا آپ نے میڈیکل لیگل کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کے جب کورٹ آف لا میں معاملہ جائے گا تو اس کی بنیاد کمزور رہ گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں بنیاد کیوں کمزور ہے؟ بنیاد اسی لیے اس وقت کمزوری اس کے اندر دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر نہیں، دانستہ طور پر پیدا کی جا رہی ہے. اس کیس کے اندر کمزوری 3 دن ہو گئے. پاکستان کے فوجداری قوانین کے اندر لازم ہے، سیکشن 154 کے اندر لازم ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج ہو. اندراج نہیں ہوا. کرائم سین کو کس طرح پریزرو کیا گیا، پھر جو شواہد تھے، جو سٹیٹمنٹس تھیں، ان کو کس نے لینا تھا وہ لیا گیا نہیں. پولیس افسران نے آئی جی پنجاب کی قیادت میں، سابق آئی جی پنجاب کی قیادت میں اپنے آئینی اور قانونی کردار سے تجاوز کیا ہے. یہ کون ہے جو اس قانون سے اور آئین سے بالا تر ہے؟ یہ کس کے کہنے کے اوپر سابق وزیر اعظم کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی عوام سب سمجھ رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، اور نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے، اور اس داغ کو بھی دھونے میں بہت وقت لگے گا کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے، اتنے اہم کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، وہ بھی ابھی پائے تکمیل تک کیا پہنچنا تھا وہ تو پروان ہی نہیں چڑھ رہی ہے. اس کے اندر جو لازمی کردار ادا ہونے ہیں، جو سٹیپس مکمل ہونے ہیں، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. تو سابق وزیر اعظم ایک استدعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اور پولیس افسران جو ہیں وہ یہ اندیا دے رہے ہیں اور اس کے اوپر پرزور اصرار کر رہے ہیں کہ ایک فرد واحد کو نظام سے اوپر رکھو تو ایف آئی آر درج ہوگی. بالکل صحیح ہے، لیکن آپ جو ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں اور نظام سے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی آئین سے اوپر نہیں ہے، اور آئین کا تقاضا ہے کہ ایف آئی آر لازمی طور پر درج ہو. میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے ان سے، کیونکہ یہ قانون دان بھی ہیں، اگر اس وقت جب خان صاحب یہ حادثہ سانحہ پیش آیا، اس وقت آپ کے جو 2-3 بڑے وکلاء تھے، آپ کے کارکن تھے، وہ تھانے چلے جاتے اور آپ انتظار نہ کرتے 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ایف آئی آر درج کرانے میں، وہاں ایک ہجوم موجود تھا، تو کیا کسی کی جرت تھی کہ ایف آئی آر درج نہ ہوتی؟ آپ نے خود بھی تو تاخیر کی ہے نا، اور تاخیر کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ سمجھا جائے گا کہ آفٹر تھاٹ ہے. ملزمان کے تعین کی آپ سوچ بچار کرتے رہے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے. اس وقت تو عین ممکن تھا، اتنے لوگ، ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، آپ تھانے کا گھیراؤ کرتے، وہاں آپ ایف آئی آر درج کروا لیتے. جی دیکھیں، مدعی اس کیس کے اندر قاتلانہ حملہ سابق وزیر اعظم کے اوپر ہوا ہے. جو چیزیں منظر عام پر آئیں، جس طرح بھگدڑ مچی، جس طرح ہم سب ایک شوق کے اندر تھے، ہم سب سوگ کے اندر تھے، افسوس کر رہے تھے، سابق وزیر اعظم کی عیادت کر رہے تھے، اس وقت یہ چیزیں، اس کا تعین ہو رہا تھا. وکلاء مشاورت کے عمل میں شامل تھے اور چیزوں کو لکھا جا رہا تھا. عمران خان صاحب سے تحریری بیان لیا جا رہا تھا کہ کس طرح ایف آئی آر کو مرتب
مرتب کرنا ہے, کیا وہ چاہتے ہیں, کس کو نامزد ان کرنا وجوہات کی چاہتے بنا ہیں, پر آپ کیونکہ فوری مدعی طور پر وہ تھے. تاخیر FIR صرف اس وجہ سے ہوئی, لیکن میں مکمل کر لوں, تاخیر کی وجہ سے FIR درج نہیں ہو رہی. پورا پاکستان جانتا ہے کہ FIR درج نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں. یہ دو نظام عدل کا عکاس وجوہات کیا ہیں, بالکل صحیح ہے. میں اس پر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ مجھے ہاتھ منظر عام پر ہیں جو ہمارے اس میں بھی ایک سوال ہے, میرے کالیگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. جی میں اسی نقطے کو لے کر واپس آتا ہوں آپ کے پاس, لیکن پہلے یہ جو گولیوں کی بات ہے اس میں شیخ صاحب یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ گولی ایک لگی ہے 4 لگی ہیں؟ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, گولیاں چلی ہیں, بسٹ مارا گیا ہے, اور عمران خان صاحب پر ایک شخص نے جو بظاہر اگر وہ ایک مذہبی طور پر موٹیویٹڈ شخص ہے تو اس کے پیچھے محرکات تھے اور وہ ہمارے پولیٹیشنز کی طرف سے بنایا گیا ایک بیانیہ تھا. امپورٹنٹ چیزیں یہ نہیں ہے گولی چاہے ایک بھی نہ لگی ہو. جی آپ درست کہہ رہے ہیں اسد, امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ صحیح انکوائری ہو کہ واقعہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے نا. اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس سے اوپر کیا آفر ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ ہی ہمارا سب سے معزز ادارہ ہے نا, اس کو کہا کہ فل کورٹ بنا لیں. اگر ان کو کوئی اس پہ اعتراض ہے کہ یہ فلاں جج لے لیں, یہ اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش کریں نا. کہیں نہ کہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے نا, کیونکہ FIR کٹ نہیں رہی. انہی کی حکومت ہے, پنجاب حکومت میں تو PTI میجارٹی پارٹی ہے, اس میں وہ پنجاب حکومت FIR نہیں کاٹ رہی. اور باقی ان کا یہ خود گئے نہیں, جیسے ابھی ارشاد صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہی بات ہونی چاہیے. تحقیقات کون کرے گا؟ یا پولیس کرے گی یا کوئی جوڈیشل ہوگی. اور تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ تو نہیں کر سکتے, یا پولیٹیشین تو بیچ میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا. تو ان کو کرانی چاہیے اپنی تحقیقات, جو یہ صحیح طریقہ ہے. اب آپ کہیں کہ دیکھیں ابھی تحقیقات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, FIR بھی درج نہیں ہوئی, چلیں وہ تاخیر کا شکار ہے, لیکن بہت سارے ہمارے سیاسی رہنما اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئے بغیر تحقیقات کے کہ جی بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ گولیاں لگی نہیں ہیں یا یہ جھوٹا خون لگایا گیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ فلاں 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 ہے بغیر تحقیقات کے کہہ دیا, اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ مجھے شک ہے کہ ان پر شک ہے, تو دوسرے طرف سے اپنا شک کا اظہار ہو رہا ہے. یہی تو مشکل ہو رہی ہے, یہی ٹرمائل پہ بن رہا ہے ملک میں. اس معاملے پہ بھی ہم ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ایک انسیڈنٹ کی بھی تحقیقات نہیں کروا سکتے. سر جب FIR درج ہوتی ہے تو اس میں آپ ملزموں کو نامزد کراتے ہیں نا, اب چوری کا پرچہ بھی کرائیں گے تو وہ بار بار پولیس والے پوچھتے ہیں کسی کا پہ شک ہے تو بتائیں. آپ کہتے ہیں مجھے گھر کے ملازم پر ہے, فلاں پر ہے, وہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہی ہوں گے, لیکن آپ شک کے طور پر نام تو درج کراتے ہیں, وہ اس سے مجرم نہیں ہو جاتے. تو یہ ایک الگ بات ہے بجائے, اور دوسری یہ بات الگ ہے کہ آپ ایک پورا بیانیہ بنا دیں کہ عمران خان تو جھوٹ بول رہے ہیں تو زخمی نہیں ہوئے. نہیں جی, وہ تو دیکھیں نا اپوزیشن والے, یہ وہ تو بیانیے تو چلتے ہی رہیں گے. بات تو پولیس کی ہے, کیا ہوتا ہے کسی پہ بھی کسی تحقیقات کرنی, پولیس کو FIR ہے تو کیوں نہیں وہ درج کر رہی, اور حکومت پنجاب جو ہے وہ کیوں کھل کے سامنے نہیں آ رہی, جن میں ان کی اپنی حکومت ہے. دیکھیے تحقیقات کون کرے گا؟ 2 ہی طریقے ہیں ہمارے ملک میں, یا تو پولیس کر سکتی ہے اور یا جوڈیشل کو انکوائری ہو سکتی ہے. آپ بتا دیں اور کون سا طریقہ ہے آپ کے ٹی وی پہ, یا میں فیصلہ کر لوں گا کہ کیا ہوا واقعہ. میں تو آئی ایم نو پرسن, آئی ہیو نو تفتیشی ادارے کریں گے, بالکل صحیح. تفتیشی ادارے کا تو کون سا تفتیشی ادارے؟ اگر پوری دنیا کو ہم نے ایک اپنی جگہ صحیح کرانی ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, واقعہ بہت بڑا ہے, ہم سب کو اس پہ افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. اب اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا پوری. اگر اس کو یہی بنا لیں, اپنا انا کا مسئلہ دونوں سائڈوں سے بن جائے تو یہ تو معاملہ کہیں ختم ہوگا. صحیح ہے. چلیے آپ تحقیقات, سپریم کورٹ کا فل کورٹ کمیشن جو ہے, کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ 3 رکنی کمیشن کیوں نہیں ہے, 7 رکنی یا 5 رکنی کیوں نہیں, فل کورٹ کی بات کیوں ہو رہی ہے, اور اس میں یہ معاملہ کیا اس طرح سے اپنے انجام کو پہنچ سکتا ہے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد عارف صاحب, عدالت عالیہ کا فل کورٹ کمیشن, آپ کو اس تجویز میں کیا حکمت دکھائی دیتی ہے, اور یہ فل کورٹ کمیشن ہی کیوں؟ حکمت تو یہ ہے کہ یہ بن ہی نہ پائے, اس لیے کہ سپریم کورٹ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے. اگر پوری کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ ایک انکوائری رپورٹ دے گی, اس کے بعد
ایک تو پہلی بات جب ہوتی ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن بیٹھتا ہے اس پر طرح طرح کے قانونی اعتراضات ہوتے ہیں، اس کی تشکیل پر، اس کے ٹی او آرز پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے خلاف اپیل کہاں ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں دو معاملات اس نے دیکھنے ہیں انکوائری کمیشن کے طور پر، ایک خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا واقعہ ہے، ایک ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے۔ تو کیا یہ 17 جج صاحبان جو ہیں وزیر آباد جائیں گے، سودرا جائیں گے، دبئی جائیں گے، کینیا جائیں گے؟ ظاہر ہے انکوائری تو اس طرح سے ہوگی نا۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ کی روشنی میں کارروائی شروع ہوگی، سیشن کورٹ سے شروع ہوگی، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، تو پھر وہ اپیل کہاں جائے گی؟ سپریم کورٹ میں تو اپیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو 17 کے 17 جج جو ہے اپنا مائنڈ واضح کر چکے ہیں۔ تو آپ ایک رائٹ آف اپیل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل جب پریس کانفرنس میں میاں صاحب نے یہ بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 1 رکنی 2 رکنی میکسیمم 3 رکنی بنا دیں، تاکہ اس کے بعد اگر متاثرہ پارٹی، حکومت یا دوسرا فریق اپیل میں جانا چاہے اس فیصلے کے خلاف یا اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے اس کے پاس، تو وہ اپیل کا حق موجود ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ 17 رکنی ہوں گے، کسی وقت ایک جج غیر حاضر ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیرون ملک چھٹی کی وجہ سے۔ یہ ماڈل ٹاؤن والے بینچ میں ہم نے دیکھا ہے نا، وہ 7 رکنی بینچ میں اکثر جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہوتا اور سماعتیں نہیں ہو پاتی۔ ماڈل ٹاؤن والا جے آئی ٹی پر جے آئی ٹی بن سکتی ہے کہ نہیں، اس کا تعین کرنے کے لیے جو لارجر بینچ ہے اس میں کئی دفعہ سماعتیں جو ہیں وہ اسی لیے نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ایک مذاق ہوگا یہ بات ہی۔ اچھا خان صاحب نے تو بڑی سمارٹ موو کیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ملزمان ہیں میرے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں۔ اور یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تفتیشی جو ادارے ہیں وہ تو ان کے ماتحت ہیں۔ جو کمیشن نے جن اداروں سے مدد لینی ہے، اگر وہ ماتحت ان ملزمان کے ہیں تو وہ پھر انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے، تفتیش کے جو تقاضے ہیں پورے نہیں ہو سکتے، ان کو دستیاب معلومات تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے طور پر سمارٹ موو کی ہوگی، لیکن وہ پھنس گئے ہیں۔ اب ان کو کمیشن بنانا ہے، وہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خواہ وہ 3 رکنی بنائیں، 2 رکنی بنائیں، 1 رکنی، یہ نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ لیکن خان صاحب کا دباؤ بڑھ جائے گا کہ جی جو ملزمان ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ تو اچھا ایک بات جو ہو رہی ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، کوئی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ، 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ لیکن اس دنیا میں، اس ملک میں، اس شہر میں، آپ کے جاننے والوں میں، میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کرونا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارا مزاج ہے کہ جس چیز کو نہیں ماننا ہے، منکر بدیہیات اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کیمرہ جھوٹ بول رہا تھا، نہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، سارے جھوٹے تھے، تو آپ انکار کر رہے ہیں ایک واقعہ۔ جی واقعہ تو ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ ایک ابھی ایف آئی آر کی بات ہو رہی تھی ملکہ بخاری صاحبہ کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی آپ کی، اور ظاہر ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں 3 نام ڈالے گئے ہیں، اس لیے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو میں نے 4 لوگوں کے نام بتا کر ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرا کے ملک سے باہر رکھ دیا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس میں جو 3 نام میں نے دیے ہیں یہ وہ 4 نام نہیں ہیں، یہ 3 نام کوئی اور ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ظاہر ہے وہ جو ویڈیو باہر پڑی ہوئی ہے وہ جاری ہوتی، اور اس قتل کا الزام جو ہے خدا نہ خواستہ وہ ان 4 لوگوں پر چلا جاتا۔ اب یہ 3 ڈیفرنٹ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب بھی ابہام کا شکار ہیں یا وہ غلطی کر سکتے ہیں اس ضمن میں۔ تو نام جو ہے وہ اسپیسیفک آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ یہی 3 نام ہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کو لگتا تھا کہ 4 نام کوئی اور ہیں؟ جی دیکھیے، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اہم منصب پہ بیٹھ چکے ہیں، اور ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جو عام پاکستانی شہری کے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ایز تحریک انصاف کا نمائندہ میرے پاس بھی وہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، جس کو وہ بنیاد بنا کر اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں 3 اہم عہدیداران کے اوپر جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں، کے اوپر یہ الزامات عائد کیے ہیں جن کی ایک
ایک شفاف طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے. پہلے کے نام کیا تھے اور اب کے نام کیا تھے میں اس بحث کے اندر نہیں پڑھوں گی. بات یہ ہے کہ 3 اہم منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور سابق وزیر اعظم نے ایک بڑی معمولی سی اور بڑی ایک منطق کے اوپر مبنی استدعا کی ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیے تاکہ پاکستان کے نظام انصاف کے اندر سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملے کی جو تحقیق ہے وہ شفاف طریقے سے ہو سکے. آپ نے یہاں پر فل کورٹ کی بات کی. میں ارشاد عارف صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کروں گی کہ فل کورٹ کی جو تشکیل ہے اس کے اندر بہت سارے پیچیدہ مراحل پیش آتے ہیں. فل کورٹ کا بینچ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. ججز کی اویلیبلٹی، ان کی دستیابی کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وقت جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو 53,000 کیس پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے سامنے زیر التوا ہے. تو پاکستان کے عام آدمی اور عام سائلین نے بھی وہاں سے انصاف لینا ہے. وہ انصاف کا مرکز ہے، وہ آئینی حقوق کا گارڈین ہے، وہ سرپرستی کرتے ہیں پاکستان کے آئین کی. تو یہ ایک جو انہوں نے، ٹھیک ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ایک فل کورٹ بننا چاہیے، لیکن اس کی تشکیل کے اندر بہت سارے مراحل پیش آئیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور ارشاد عارف صاحب نے بھی بیان کیے. اور اگر ججز پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، جو ہمارے نظام انصاف جو ہے اس کی موجودگی کی، اس کی مضبوطی کی وہ عکاس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہی ایسے کمیشن کی سرپرستی کریں، لیکن تب جب یہ تینوں لوگ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں جو ان کے بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی شرط ہے، ماتحت ادارے ہیں وہ شفاف طریقے سے شواہد اکٹھے نہیں کر سکتے اور اس کیس کو پائے تکمیل آپ یہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب، وہ یہ ہے کہ اگلے 15 دن میں اگر حکومت چاہے کہ وہ ٹیمپریچر کو اس لیول پر نہ لے جانا چاہے تو یہ نہیں جا سکتا. یعنی آپ خاموشی اختیار کر لیں، عمران خان کو اپنا پولیٹیکل شو کرنے دیں اور پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں نہ دیں تو شاید یہ ٹیمپریچر پر رائز نہیں ہوگا. تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی اور 15 دن میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے 15 دن بڑے امپارٹنٹ ہے کیونکہ 29 کو آرمی چیف جو ہے اپنے عہدے سے عہدہ برا ہو رہے ہیں اور نیا آرمی چیف جو کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی امپارٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ ہونا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے اس سے ریلیٹ ہو رہے ہیں، ڈیٹس وہی بن رہی ہیں. اب دیکھیے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب اپنے اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں، نہ آئی جی پنجاب اس بات کو مان رہے ہیں، اپنا ریزائن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا. نہ چیف سیکرٹری وہ کر رہے ہیں، نہ چیف منسٹر ان کی اپنی پارٹی کے. اب بتائیے نا، خود ملاکہ بخاری صاحبہ بیرسٹر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ تجویز دیں نا 3 5 7 چھوڑو آلٹرنیٹو کوئی تجویز دے دیں، کسی بات کو یہ مانتے ہیں. اب سیدھا آپ یہ کہہ دیں جو نام آپ نے لیے ہیں تو پورا ملک کا نظام ہی ایک دم آپ ختم کر دیں نا. کسی نے تو آخر اس ملک کے معاملات کو سنبھالنا ہے نا، یہی عہدے ہے نا. نیا عہدہ کس کو ملے گا؟ یہ اگر ان کی مطالبہ جو ہے ان کو آلٹرنیٹو بتایا کہ کیا کرے، کیا عمران خان صاحب کو اس دوران میں وزیر اعظم بنا دیں؟ کوئی بات کو ایسی کریں جو دنیا میں کہیں پریویل ہوتی ہو، کسی جگہ یہ ہوا ہو. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ملکہ بخاری صاحب، ارشاد عارف صاحب، بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ